مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آغاز ہی میں ہمیں 7 خط ملتے ہیں۔ 7 کلیسیاؤں کے نام خدا یسوع مسیح کے 7 خط ہیں، اور بیسیکلی یہ جو 7 کلیسیائیں تھیں یہ آسیہ کے اندر کلیسیائیں تھیں۔ آسیہ کے علاقے کے اندر 7 چرچز تھے، 7 کلیسیائیں تھیں۔ جو خط لکھے گئے، یہ جو 7 کلیسیائیں تھیں ان کو لکھے گئے، اور یہ 7 کلیسیائیں بیسیکلی کلیسیاؤں کے 7 دور ہیں، کلیسیاؤں کے 7 زمانے ہیں، اور ہم آج ان میں سے آخری کلیسیا کو جو خط لکھا گیا اس پر غور کریں گے، یعنی آخری زمانے پر، آخری کلیسیا کے لیے خدا کا جو پیغام ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 تک۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بنا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اور جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ اس پیسج کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا آغاز ہے کہ لودیکیا کے کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق ہے۔ یہ خطوط جو ہیں خدا یسوع مسیح نے یوحنا رسول پر ظاہر ہو کر اس سے کہا کہ یہ 7 کلیسیاؤں کو خط لکھ، اور خدا یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کو جو خط لکھا ہے اس کے آغاز ہی میں خدا یسوع مسیح نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اپنی ذات کا مکاشفہ جو یوحنا کو بخشا گیا تھا ان کلیسیا کو بھی بخشا ہے، کہ خدا نے کہا جو آمین ہے، یہاں پہ جو آمین ہے ایک نام اور ایک صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جو سچا اور برحق گواہ ہے۔ ہم خدا کے جتنے وعدے ہیں، جتنے خدا کے وعدے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں وہ مسیح یسوع میں پورے ہوتے ہیں۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے زمانوں، گھرانوں اور خاندانوں میں پورے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جو سچا اور برحق گواہ ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کے تمام وعدوں کے پورا ہونے کا گواہ ہے۔ خدا نے یسوع مسیح اس زمین پر خدا کا گواہ ہے کہ خدا کا وہ کلام جو خدا نے نبیوں کی معرفت کیا تھا وہ ایک ایک زندگی کے اندر، ایک ایک زمانے کے اندر پورا ہوگا۔ خدا نے یسوع مسیح اس کلیسیا سے بھی یہی کلام کر رہے ہیں کہ جو سچا اور برحق گواہ ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اور اگلی بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی کہ جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، مبدا کا مطلب ہے کہ جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جو خلقت کا شروع ہے، خدا نے یسوع مسیح اس پر اپنی ذات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یوحنا رسول ہی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یعنی یسوع مسیح اپنی ذات کو اس پر ظاہر کرے ہیں کہ ہر ایک چیز میرے وسیلہ سے پیدا کی گئی، اور اس دور کے اندر بھی اور اس کلیسیا کے اندر بھی جو کچھ ہوگا وہ میرے وسیلہ سے ہوگا، اور جو کچھ آج تک اس زمانے کے اندر اس زمین پر کیا گیا ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے کیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی موجودہ دور کے اندر کیا جائے گا وہ یسوع کے وسیلہ سے کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی آنے والے زمانوں کے اندر کیا جائے گا وہ یسوع کے وسیلہ سے کیا جائے گا۔ کلیسیا کا جو دور ہے پینتیکوست کے دن سے لے کر جس دن تک خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے، یہ 7 کلیسیاؤں کا پیریڈ ہے، اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ لودیکیا کی کلیسیا کا دور ہے، یعنی یہ آخری دور ہے۔ اس کلیسیا کی حالت کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، اور خدا نے کہا کہ تو ننگا ہے۔ آج ہم اگر موجودہ کلیسیا کی حالت کو دیکھیں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ موجودہ کلیسیا ایک عجیب سے دور کے اندر سے گزر رہی ہے، اور یہ نیم گرمی کی حالت ہے۔ ہم چرچز کے اندر مجھے بارہا جانے کا اتفاق ہوا اپنے آفس کی طرف سے، تو اس چیز کو ہم نے بارہا دیکھا کہ وہ لوگ جو چرچز کے اندر، چرچز کی ایکٹیویٹی کے اندر، روحانی ایکٹیویٹی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اگر ان کی دوسری طرف ان کی دوسری لائف کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ جب دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کی لائف فرق ہے، وہ جب چرچ کے اندر جاتے ہیں تو ان کی لائف فرق ہے، خاندان کے اندر ان کی لائف فرق ہے، یعنی ایک انسان جو ہے مختلف طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کا موازنہ ابتدائی کلیسیا کے ساتھ کریں یا خدا کے کلام کے ساتھ کریں
تو ہمیں بڑا اچھا خاصا ڈفرنس نظر آئے گا. اگر ہم ان کی اخلاقی زندگی کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بڑا فرق ہے. اگر ہم ان کی روحانی زندگی کو دیکھیں تو اس میں بھی بڑا فرق ہے. تو ایک عجیب سے دور کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ ایک عجیب سی حالت ہے اور ایک عجیب چیز ہے جو کلیسیاؤں کے اندر بڑی پھیل رہی ہے. جب ہم کلیسیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ساری دنیا کے اوپر جو چرچز ہیں, میری مراد وہ ہے, اس ساری زمین کے اوپر جو چرچز ہیں, ساری جو کلیسیائی عالم ہے وہ میری مراد ہے. تو اگر ہم کلیسیاؤں کے اندر جو پریچنگ کی جا رہی ہے اس پر بھی غور کریں تو وہ بھی بڑی عجیب ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے جو اس دور کے اندر کی جا رہی ہے کہ انجیل کے پیغام کو سائیکولوجیکل تھراپیز کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے. آج کی جو دنیا ہے, آج کے دور کے لوگ جو ہیں, ان کے بے شمار مسائل ہیں, خاندانی مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, ان کے گھرانوں کے اندر مسائل ہیں, لیکن چرچز کے اندر جو حل ان کا پیش کیا جا رہا ہے وہ انجیل پر مبنی نہیں ہے, وہ انسانی تجربے پر مبنی ہے, وہ ڈاکٹرز کی ریسرچ اور سائنسدانوں کی ریسرچ پر مبنی ہے. جبکہ اگر ہم پولوس رسول کو پڑھیں تو پولوس رسول کہتا ہے کہ انجیل کا پیغام خدا کی قدرت ہے. وہ صلیب کے پیغام سے اس قدر واقف ہے, اس قدر اس کا مکاشفہ رکھتا ہے, اس قدر اس کو جانتا ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے ہر دور کے اندر جو لوگوں کے مسائل کا حل ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صلیب ہے. اور موجودہ دور کے جو پریچرز ہیں جو گزر گئے ہیں, خدا کے پاس چلے گئے ہیں, جن میں اورل رابرٹس ہے, بلی گرہم ہے اور رائنہارڈ بونکی ہے اور دوسرے پریچرز ہیں, وہ سب, اور بخت سنگھ ہے اور سادھو سندر سنگھ ہے, وہ سب اس بات سے واقف ہیں, اس بات کی انہوں نے منادی کی ہے اور یہی راہ انہوں نے دکھائی ہے کہ انجیل کا پیغام ہی اس دنیا کے لیے واحد حل ہے. اور سادھو سندر سنگھ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جن علاقوں میں انجیل سنائی, جب میں پہلی بار ان علاقوں میں گیا تو اگر وہاں پہ کچی سڑکیں تھیں, تو جب دوسری دفعہ میں ان علاقوں کے اندر گیا تو وہاں پہ سولنگ لگ چکا تھا, جب تیسری دفعہ گیا تو وہاں پہ پکی سڑکیں بن گئی تھی. یہ انجیل کی قدرت ہے. انجیل کا پیغام جب گھرانوں کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر اور اس زمین پر سنایا جاتا ہے تو اس کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے, کیونکہ انجیل کا یہ پیغام خدا کی قدرت ہے اور اس کے پیچھے خدا کی ساری قوت, خدا کی ساری قدرت اور خدا کی ساری فوجیں اور خدا کا سارا جلال اس کے پیچھے کام کرتا ہے. اور جب یہ سنایا جاتا ہے تو یہ قدرت کے ساتھ پروف ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس پیغام کو جو وہ سناتے تھے نشانات اور عجیب کاموں کے ساتھ ان پر ظاہر کرتا رہا. اور ہم نے بھی بارہا اس چیز کا تجربہ کیا ہے, ذاتی طور پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس چیز کا تجربہ ہے کہ ہم جب خدا کے حضور میں گئے اور ہم نے خدا ان کا کلام سنا تو ہمیں آزادی کا احساس ہوا. روح کے اندر خیالات کی گرفت سے ہم آزاد ہو گئے, نا امیدی کے اندر سے ہم نکل گئے, ہمیں ایک امید ملتی ہے خدا ان کے حضور میں آ کر, ایک روشنی دکھائی دیتی ہے. بعض اوقات راستے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس زمین پر ہمیں رہنا ہے, خاندانی طور پہ ہم نے اپنے خاندان کو کس طرح سے چلانا, خاندان کے اندر جو جھگڑے ہیں ان کے اندر سے ہم نے کس طرح سروائیو کرنا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن انجیل کا پیغام ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے. انجیل کے پیغام کے اندر جو قدرت ہے یہی زندگیوں کو آج امید دے سکتی ہے. جو پریچنگ آج کلیسیاؤں میں کی جا رہی ہے, جو پریکٹس انہیں کروائی جا رہی ہے, وہ انجیل کے پیغام کے بالکل مترادف ہے. جب ہم انجیل کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ساری قدرت کی بات کرتے ہیں جو خدا کی قدرت اس کے پیچھے موجود ہے. ہم اس قدرت کے وسیلہ سے انسانی مسائل کا, اپنے گھرانوں کے مسائل کا, اپنی ذاتی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے خدا کی اس قدرت کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو حل اس کے مقابلے میں آج دنیا کو دیے جا رہے ہیں وہ انسانی عقل پر مبنی ہیں, انسانی تجربے پر مبنی ہیں, ڈاکٹرز کی اور سائنسدانوں کی اور معیشت دانوں کی ریسرچ پر مبنی ہیں. ان سے کچھ نہیں ہوگا. وقتی طور پر تو ان سے آپ کو کوئی راہ دکھائی دے گی, لیکن وہ اس چیز کا حتمی حل نہیں ہوگا. حتمی حل جو ہے اس زمانے کے لیے انجیل کا پیغام ہے جو قدرت اور نجات پر مبنی ہے. اور کئی لوگ جو ہیں موجودہ دور میں جو پینٹیکوسٹل کلیسیائیں ہیں اور جو گزری کلیسیائیں تھیں پینٹیکوسٹل کلیسیائیں, انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ خدا کی حضوری تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو پریچر گزرے انہوں نے یہی منادی کی, ایمانداروں کو خدا کی حضوری کے اندر جا کر رہنا ہے, خدا کی حضوری کے طالب ہونا ہے, خدا کی حضوری کے اندر جا کر سٹے کرنا ہے. لیکن موجودہ دور کی جو کلیسیائیں خدا کی حضوری سے واقف نہیں ہیں, وہ خادمین جو خدا کی حضوری سے واقف نہیں ہیں, یہ پریچنگ آج کی جا رہی ہے اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ پریچنگ کرتے ہیں اور وہ خدا کی حضوری کے تجربہ کیونکہ رکھتے نہیں ہیں اس لیے وہ اس کی منادی بھی نہیں کرتے, اور جب خدا کی حضوری ظاہر ہوتی ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے تو وہ ان کے لیے ایک حیران کن بات ہے, وہ اس کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں. لیکن اس دور کے اندر جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ کلیسیا کے اندر نیم گرمی پائی جا رہی ہے, جو چیز کلیسیا کو پروٹیکٹ کر سکتی وہ براہ راست خدا کی حضوری ہے. آج کلیسیا جو ہے اپنے مسائل کا انسانی اور تجرباتی حل ڈھونڈ رہی ہے,
لیکن آج کلیسیا کو جس چیز کی فکر نہیں ہے ان چیزوں کے روحانی حل کی فکر نہیں ہے. آج کلیسیا کو اپنے حل کے لیے ایک روحانی حل درکار ہے جو خدا کی حضوری ہے. ایمانداروں کو آج اس دور کے اندر ضرورت ہے کہ وہ خدا کی حضوری کے اندر جائیں اور خدا کا انتظار کریں. اور جیسے خدا یسوع مسیح نے اس کلیسیا پر اپنی ذات کو ظاہر کیا کہ میں آمین ہوں, میں سچا اور برحق گواہ ہوں, میرے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئیں, میرے وسیلہ سے ہر ایک چیز پیدا کی گئی. خدا کی کائنات کے اندر ہر ایک چیز کا شروع میں ہوں, ہر ایک چیز کا آخر میں ہوں, میں اول ہوں, میں آخر ہوں. خدا یسوع مسیح اس دور کی کلیسیا کو اپنا یہ مکاشفہ دے رہا ہے, اور اس دور کی کلیسیا سے خدا یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں جائے اور خدا کا انتظار کرے اور خدا یسوع مسیح کی ذات پر دھیان لگائے. کیونکہ جب ہم خدا کی ذات پر, خدا یسوع مسیح کی ذات پر دھیان لگاتے ہیں, تبھی انسان کو امید اور خوشی ملتی ہے. تبھی ہمارے ذہن کے اندر جو الجھنیں ہیں, ہمارے ذہن کے اندر جو سوالات ہیں, ہمارے ذہن کے اندر جو خوف ہیں, ان کا حل ہوتا ہے. بغیر خدا کی حضوری کے اس زمین پر کوئی حل نہیں ہے. اور لوگوں کے اندر خوشی اور نا امیدی آج اسی لیے ہے کیونکہ وہ خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں رکھتے, وہ خدا کی حضوری سے واقفیت نہیں رکھتے, وہ خدا کی حضوری کے اندر جاتے نہیں ہیں. وہ دعا کرتے ہیں لیکن دعا وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ خدا کا انتظار کریں گے. آج دعا کی اس پریکٹس کی ضرورت ہے جس کے اندر جا کر کوئی بھی ایماندار وہ اپنے, جیسے متی کی انجیل میں قرآن نے کہا کہ اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر لے, تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے دیکھتا ہے. آج کلیسیا کو ضرورت ہے, ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جائیں اور اپنے فون کو آف کر دیں. اگر دعا کے لیے الفاظ ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہیں تو پرستش کریں, گیت گائیں, گیت سنیں. آپ خدا کی حضوری میں بیٹھیں, الفاظ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, خاموشی سے بیٹھیں, خدا کی حضوری کا انتظار کریں. خداوند کے چہرے کے نور کو چمکتا ہوا دیکھیں, خداوند کی ذات کے آپ پر ظاہر ہونے کا انتظار کریں. یہی چیز ہے جو آج اس زمین پر رہنے والے ایماندار کو امید اور خوشی اور مضبوطی بخش سکتی ہے. بائبل مقدس ایسے تمام گواہیوں سے بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی حضوری کے اندر جا کر خدا کی حضوری کا ایک ایسا تجربہ کیا کہ انہوں نے خدا کا دیدار پا لیا, ان کی زندگیاں بڑی عجیب اور مضبوط ہیں. اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا اس پر ظاہر ہوا ہے, وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کی زبان جو ہے وہ لکنت کا شکار ہے, اور وہ فرعون کے پاس سامنے جانے سے بھی ڈرتا ہے, وہاں پہ قتل کر کے آیا ہے. بہت ساری کمزوریاں اس شخص کے اندر ہیں, لیکن جیسے ہی وہ خدا کی حضوری کے اندر جاتا ہے, خدا کے روبرو ہوتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. خدا اس کے نظریات کو, اس کی سوچوں کو بدل دیتا ہے. اور ایک ایسے شخص کو جو خدا کے سامنے اپنی کمزوریاں رکھ رہا ہے, خدا ایک زوراور شخص بنا کر مصر کے اندر لے جاتا ہے. اور نہ صرف مصر کے اندر لے جاتا ہے بلکہ جن جن چیزوں سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے, ہر اس چیز کو خدا اس کے سامنے مغلوب کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کی حضوری کا ایک گہرا تجربہ کیا ہے. خدا کے ساتھ ایک ایسا انکاؤنٹر ہے اس کا جس نے اس کا سب کچھ بدل دیا ہے. آج ایمانداروں کو خدا کی حضوری میں خدا کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے, ایک ایسے انکاؤنٹر کی ضرورت ہے جس میں ان کا سب کچھ بدل جائے, ایک ایسا روح القدس کا وزیٹیشن جس میں اس کی لائف کے سارے قوانین ہیں جو وہ مانتا ہے ذاتی طور پر, جو کچھ وہ خدا کی ذات کے بارے میں سمجھتا ہے, جو اس کے انسانی نظریات ہیں, جو اس کے انسانی تجربات ہیں, جو اس کے نا امیدی کے خیالات ہیں, وہ سب کچھ بدل جائے. اور وہ چیزیں جو اس کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں, آج ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ خدا کی حضوری میں جا کر خدا کی حضوری کے ایسے زوردار طریقے سے ظاہر ہونے کا وہ انتظار کرے جو سب کچھ بدل کے رکھ دے اس کی زندگی کے اندر. لیکن موجودہ کلیسیا کی جو پریکٹس ہے وہ بہت عجیب ہے اور نا امید کر دینے والی ہے. لیکن میں اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں خداوند کا, اور ہم سب اس بات کے لیے خداوند کا بے حد شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جس کلیسیا کے اندر ہیں ہم یہاں پہ خدا کی گہری حضوری کا تجربہ کرتے ہیں. لیکن جس چیز کے اندر ہمیں اب آگے بڑھنا ہے وہ ہمیں شخصی طور پر خدا کی حضوری کا تجربہ کرنا ہے. ہم کلیسیائی طور پر تو خدا اپنی برکت کو ہم پر انڈیلتا ہے, لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم شخصی طور پر ایک ایک بندہ جو ہے اپنے گھرانے کو لے کر اور شخصی طور پر خدا کے حضور میں جائے اور خدا کا انتظار کرے. اور جو اگلی بات خدا نے اس سے کہی لودیکیا کی کلیسیا سے, خدا نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں. لودیکیا کی کلیسیا جو تھی, اپنے دور کا جو لودیکیا کا شہر تھا, یہ ایک امیر شہر تھا, تجارت کا مرکز تھا, اور اس نے میڈیکل کے شعبے میں بھی بڑی ترقی کی تھی. اسی لیے خدا نے اسے کہا کہ تو مجھ سے سرما لے, تیری میڈیکل کی ریسرچ جو ہے بہت پیچھے ہے, تو اس سے اپنے روحانی ننگے پن کو دیکھ نہیں سکتا, تو اس سے اپنی روحانی حالت کو دیکھ نہیں سکتا, تو مجھ سے سرما لے, تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے. کلیسیاں اور ایماندار آج جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی سے کہتے ہو کہ تیری آنکھ سے
तिनका निकाल दूं लेकिन जबकि तेरी अपनी आंख के अंदर से तीर मौजूद है। किसी भी शख्स को अपनी रूहानी हालत उस वक्त दिखाई देती है जब वो खुदा की हुजूरी में इस तरह से जाता है, वरना हमें दूसरों के अंदर ही मसाइल दिखाई देते हैं, दूसरों के अंदर ही कमजोरियां दिखाई देती हैं। बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी सुना है कि आज का कलाम तो फलां भाई के लिए था, जबकि कलाम जब भी सुना जाए कलाम के हर लफ्ज को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और जब कलाम सुनाया जा रहा होता है और हम कलाम को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई चीज़ जब खुदा मुझ पर जाहिर करता है कि ये मुझ में कमजोरी है, तो उसी वक्त अपनी कमजोरी का इकरार करें, क्योंकि वो वक्त होता है जब खुदा हम पे हमारी कमजोरी जाहिर करता है और जैसे ही हम अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं खुदा हमें आज़ाद कर देता है, क्योंकि खुदा वहां पे मौजूद है, खुदा कलाम कर रहा होता है। तो कुरान ने कहा कि तू उस आग में तपाया हुआ सोना मुझसे ले। अंजील के अंदर लिखा है, यूहन्ना की अंजील के अंदर, कोई उस वक्त तक कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से दिया ना जाए। रूहानी तौर पर हमें जो कुछ बख्शा जाएगा वो आसमान से बख्शा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जो राह हमें चाहिए वो आसमान से हम पर जाहिर की जाएगी। रूहानी तौर पर हमारे आगे जो घाटियां हैं, जो खाइयां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो खौफ हैं, उनको अबूर करने के लिए राह आसमान से हम पर जाहिर की जाएगी। और ये राह उस वक्त जाहिर की जाएगी जब हम खुदा की हजूरी में इस तौर से बैठेंगे कि खुदावंद मुझे आग में तपाया हुआ सोना दे। खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई थी कि एक शख्स को, एक सौदागर को एक मोती मिल गया और वो मोती जो था बड़ा कीमती था, और जैसे उसने उस मोती को देखा उसने अपना सब कुछ बेचकर जो कुछ उसका था उसने वो मोती खरीद लिया, क्योंकि उसको उस मोती की कदर और कीमत का अंदाजा था। आज कलीसिया को और लोगों को और ईमानदारों को रूहानी चीजों की जो कीमत है उसका अंदाजा ही नहीं होता। उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि खादमीन जो कलाम सुना रहे हैं वो खुद अंजील की उस कुदरत से वाकिफ नहीं है, अंजील के असल पैगाम से वाकिफ नहीं है जो तब्दीली लेकर आता है। चंद दिन पहले मैं किसी भाई से बात कर रहा था कि हर दौर के अंदर तब्दीली जो है वो अंजील के पैगाम के वसीला से आई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो इंसानी तरीकों से की जा सकती है लेकिन वो कायम नहीं रहेगी। मईशत जो है एक बार ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, डॉलर का रेट फिर से बढ़ सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन वो कुदरत जो खुदा की कुदरत है वो नाकाम नहीं होगी। खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे, खुदा के फैसले कभी नहीं बदलते, वो हर दौर में हर हाल में पूरे होते हैं। और खुदा के जो इरादे और जो मंसूबे आप में से हर एक के लिए हैं वो हर हाल में पूरे होंगे। खुदा कभी फेल नहीं होता। खुदा ने जो मंसूबा आप में से हर एक के लिए, आपके घराने के लिए और शख्सी तौर पर आपके लिए बनाया है, खुदा हर हाल में उनको पूरा करेगा, बशर्ते कि आप अपने आप को पेश करें और खुदा की हजूरी में जाएं और खुदा के तालिब हों कि खुदा मुझे इस बात के लिए तैयार कर कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर तेरे कलाम को और तेरे वादों को पूरा होता हुआ देख लूं। और जो दौलत की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी दौलतमंद कलीसिया थी, लेकिन वो अपनी मादी दौलत पर फख्र कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस हकीकत पर उनकी नजर लगा रहे हैं वो उनकी रूहानी दौलत है। आज हमें जिस्मानी दौलत से ज्यादा रूहानी दौलत के लिए मालामाल होने की जरूरत है। बख्त सिंह की अगर मैं जिंदगी पर मैं आजकल उसको पढ़ रहा हूं और उसकी लाइफ ने एक अजीब तौर से मुझे सोचने का और अंजील के पैगाम को समझने का एक नया रुख बख्शा है। उस शख्स की अंजील की मनादी के अंदर इतनी कुदरत है कि उस शख्स ने माटनपुर के अंदर जाके कलाम सुनाया और वो लोग रोजा रखकर 3 दिन तक खाक पे बैठकर रोते रहे थे और अपने गुनाहों का इकरार करते रहे थे। ये अंजील के पैगाम की कुदरत है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? उसने एक भारी कीमत अदा की है। वो कीमत क्या थी कि जैसे सौदागर की मिसाल कुरान यीशु मसीह ने तमसील सुनाई थी कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया था। बख्त सिंह ने भी अपना सब कुछ बेच दिया था। उसने अपने घर बार को छोड़ दिया। उसके बाप ने कहा मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। उसने पढ़ा लिखा था, उसने अपनी तालीम को पीछे कर दिया। उसने खुदावंद के लिए दुख सहने को कबूल किया। अंजील के पैगाम को सुनाने के लिए दुख सहना उसने कबूल किया, और ये वो कीमती मोती था जो उसने कबूल कर लिया था। इसीलिए अंजील की सारी कुदरत उसके लिए जाहिर की गई। अंजील के लिए जो कुर्बानियां उस शख्स ने दी हैं और बहुत सारे ईमानदारों ने दी हैं, मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता। जितने लोग आज हम मंजर पर देखते हैं ये ऐसे ही जगह पर नहीं आ गए, इन्होंने अंजील को सुनाने के लिए दुख सहा है, क्योंकि आज खादमीन को अंजील की इस कुदरत का तजर्बा नहीं है, वो इस चीज को जानते नहीं है, तो इसलिए वो कलीसियां भी इस चीज को जानती नहीं है, इस पैगाम से वाकिफ नहीं है, इसकी असल कुदरत से वाकिफ नहीं है। सो आज मेरे अजीजों, आज हम इस जगह पर जमा हैं, तो मैं आज एक बार फिर से आपको इसी बात के लिए उभारूंगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हुजूरी के तालिब हो। आज दुखों के अंदर डूब रही और परेशानियों और नाउमीदियों के सलाबों के अंदर बह रही इस दुनिया के लिए जो उम्मीद है वो फकत खुदा की हुजूरी है। जो चीज आज ईमानदारों को कुव्वत और जोर और गलबा बख्श सकती है वो बराह रास्त खुदा की हुजूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर मर जाने के बाद मौत और गुनाह और इबलीस और कब्र और आलम अरवाह पर फतह पाई।
اور ہم مسیح میں ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا گیا. جو خوشی اور جس اختیار کا احساس کسی چیز کو فتح کرنے کے بعد ہوتا ہے, کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے, فتح سے بڑھ کر جو غلبہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. کسی اچیومنٹ کے بعد جو خوشی ہوتی ہے, فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے اس سے زیادہ بلند ہے. وہ آسمانی مقاموں میں موجود قوتوں پر ہے, وہ زمین پر موجود بادشاہتوں پر ہے, اور وہ ہمارے اپنے حالات پر ہے, وہ ہماری اپنی ذات پر ہے, وہ ہماری اپنی روحانی کمزوریوں پر ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں بخش دیا گیا. یہ ہمارا ہے. ہمیں اس بات کو اپنے اندر لے کر خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس فتح سے بڑھ کر غلبے سے مغلوب ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور فتح مند زندگی گزارنا شروع کر دیں. آخری بات جو ہم نے یہاں پر پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا, جیسے میں غالب آیا ہوں اور باپ نے مجھے اپنے تخت پر بٹھایا ہے. دیکھیں کیسا بڑا آنر ہے ایمانداروں کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح اسے اپنے تخت پر بٹھائیں گے, جیسے خدا باپ نے یسوع مسیح کو اپنے تخت پر بٹھایا ہے. اور یہ غلبہ جو ہے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے, اس زمین پر اور کلیسیا عالم کے ہر ایک رکن کے لیے ہے, ہر ایک فرد کے لیے ہے. جو خدا کی حضوری کا طالب ہو, خداوند اس کو اپنی فتح میں موو کراتا ہے. وہ شخص جو خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خدا سے شکست کھا لیتا ہے, وہ دنیا پر غالب آ جاتا ہے. دنیا کے حالات, دنیا کے مسائل اور ہماری انسانی سوچیں اور جادوگر اور چلے اس پر غالب نہیں آ سکتے. نہ حکومتیں, نہ اختیارات, کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی, کیونکہ اس پر خدا نے فتح پائی ہوتی ہے. خدا اس کی فتح کا جھنڈا ہوتا ہے. وہ جہاں بھی جاتا ہے خدا کی حضوری اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور ابلیس کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں. خوف بھی اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا کی فتح کا جھنڈا اس پر ہے. میرے عزیزو, آج میں آپ میں سے ہر ایک کو, اور جتنے میری آواز سن رہے ہیں, آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ اپنی زندگیوں میں خدا کی حضوری کے طالب ہوں, کیونکہ جس دور میں ہم موجود ہیں یہ آخری دور ہے, اور اس دور میں نیم گرمی جو ہے بڑھ رہی ہے, اور ایماندار جو ہیں ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں وہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس محفل کے ہو جاتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم جہاں جائیں ہم خدا کے کہلائیں, ہم جہاں جائیں مسیح کا جلال ظاہر کریں. ہم جہاں بیٹھیں ہمارے بولنے سے, ہمارے دیکھنے سے اور ہمارے گفتگو کرنے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اور یہ خدا چاہتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ سب کچھ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے, اور اس آخری دور کے اندر, اس اینڈ ٹائم کے اندر, جب کلیسیا کے پاس اور اس دنیا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, تو جو چیز ہمیں محفوظ رکھے گی وہ براہ راست خدا کی حضوری ہے, وہ براہ راست خدا کا جلال ہے, وہ براہ راست ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی موجودگی ہے. گھرانے آج ٹوٹ پوٹ کا شکار اسی لیے ہیں کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں, اور زندگیاں شخصی طور پر اسی لیے ویک اور کمزور ہیں کیونکہ وہ خدا کی حضوری کا ذاتی تجربہ نہیں رکھتی. آج ایمانداروں کو ایک بار پھر سے اپنی سوچوں کو اور ارادوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اپنے نظریات کو پامال کر کے خدا کی حضوری میں جا کر خدا کے حضوری میں جا کر خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ خدا ایمانداروں کو اپنی قوت, اپنا زور دے کر اس اینڈ ٹائم کے اندر محفوظ رکھے. آئیے دعا کرنا شروع کریں, دعا کرنا شروع کریں, اور خداوند سے کہیں کہ خدا مجھے اپنی حضوری کا ذاتی تجربہ بخش دے. میں ذاتی طور پر تیری حضوری سے مغلوب ہونا چاہتا ہوں, میں شخصی طور پر تیری حضوری سے بھرنا چاہتا ہوں. اپنی حضوری کے سیلابوں کو اور اپنی حضوری کی لہروں کو آج مجھ پر سے گزر جانے دے. خداوند سے کہیے, آج خداوند نے اپنے کلام میں لکھوایا ہے, یہ بات حتمی ہے, خدا نے کہی تھی کہ خدا اپنے پاکرو کو ناپ کر نہیں دیتا کیونکہ وہ انلمیٹڈ ہے. آج میرے عزیزوں, گھرانوں کو جو چیز جوڑ سکتی ہے وہ براہ راست خدا کی حضوری ہے. جیسے ابتدا کے اندر جب اس زمین پر کچھ نہیں تھا تو خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی, اور اس بے ترتیب زمین کو خدا کی حضوری نے ترتیب بخشی. خدا آپ کے بے ترتیب گھرانوں کو اور آپ کی بے ترتیب زندگیوں کو اپنی حضوری کے وسیلہ سے, اپنے جلال کے وسیلہ سے پھر سے جوڑ دے گا. آج کی رات یہ وقت رہائی کا وقت ہے, یہ وقت نجات کا وقت ہے, یہ وقت رہائی, آزادی, خوشی سے بھر جانے کا وقت ہے. آئیے خدا کے طالب ہوں اور آج اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کریں جو ہماری آگے کی تمام زندگی کو لیڈ کرے, اور خداوند اپنے جلال کو, اپنی حضوری کو ہم پر اڑیل دے. آج خدا کے طالب ہوں تاکہ آج سب کچھ بدل جائے, کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے. اور خدا سے کہیں کہ خداوند آج میری زندگی کو اس طور سے وزٹ کر کہ ابلیس نے جو ڈسٹربنس میری زندگی کے اندر کھڑی کر رکھی ہے, میرے گھرانے کے اندر جو ڈسٹربنس ڈالی ہے, آج تو اس کو دور کر دے. وہ گناہ جو مجھے آسانی سے الجھا لیتے ہیں, آج اس ابلیس کی ساری ڈسٹربنس کو دور کر دے. ہر طرح کا سرد پن میری زندگی سے جائے, ہر طرح کا نیم گرم پن میری زندگی سے جائے, اور مجھے وہ سفید پوشاک بخش دے جو میرے ننگے پن کو ڈھانپ دے, اور مجھے
میری زندگی کے اندر اپنا وہ خزانہ رکھ دے جو تو اپنے لوگوں کو بخشتا ہے، وہ آگ میں تپایا ہوا سونا بخش دے جو تو نے میرے لیے رکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں خدا کا طالب ہوگا، اور خداوند سے کہیں کہ مجھے وہ سرما دے جس سے میں اپنی حالت کو دیکھ سکوں اور میں تیرے جلال کو دیکھ سکوں۔